وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع کیے گئے جن اور انسان اور پرندے، یہ تینوں آپ کے لشکر میں چیزیں شامل ہوتی تھی، پرندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے۔ تو فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے، ان کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر جدھر آپ کا حکم ہوتا اس طرف یہ لشکر جزار چلتے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ وادی النمل میں آئے تو پھر کیا ہوا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر دیکھو کتنا بڑا آ رہا ہے تمہیں کچل نہ دے، جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر پاؤں تلے تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ تو اس چیوٹی کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس لیے تم اگر کچلی جاؤ گے تو بے خبری میں کچلی جاؤ گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے یہاں لکھا ہے کہ اس چیونٹی کے اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی چیونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جایا جاتا ہے، اور پھر جب بم پھٹتا ہے تو کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، اور ایسے اشخاص کو جنت کے ٹکٹ تھما دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اندر یہ لوگ گھس جاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو اور چیونٹی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور جو انسانوں کے پڑخچے اڑا دیتے ہیں وہ کسی نبی کا لشکر نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوارج جہنمی کتے ہیں، اور انہوں نے انسانوں کے انبوہ کو یوں قتل کیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ کرتے تھے تو حضور ان کو وصیت کیا کرتے تھے کہ تم بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے، تم بچوں کو قتل نہیں کرو گے، تم عورتوں کو قتل نہیں کرو گے، تم راہبوں کو قتل نہیں کرو گے، تم فصلیں نہیں اجاڑو گے، تم جانوروں کو قتل نہیں کرو گے، صرف تمہارے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آئیں گے صرف تم ان کا مقابلہ کرو گے۔ یہ کن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ جو کافر تھے۔ تم کافروں کے بچوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، تم کافروں کے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، کافروں کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے، یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ اور تم اپنے ہی ملک کے نونہالوں کو قتل کر کے فتح کے جھنڈے لہراتے ہو کہ ہم کامیاب اور بامراد ٹھہرے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں، اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہو۔ تم نے دین سیکھا کہاں سے ہے؟ دین پڑھا کہاں سے ہے؟ رسول کریم نے تو کافروں کے بچوں کو قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا، اور ان کے بوڑھوں کو قتل کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے محبتوں کا درس دیا، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ جب حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو حضور نے چادر رحمت اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو کسی نے کہا کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے، اور یہ محبتوں کا پڑھایا گیا سبق ہے، اور آج جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر کے ذمہ داریاں قبول کر کے فخر کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ کہیں بے خبری میں کچل نہ دیں، چونکہ خبر ہوگی تو اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ لشکر ننھی چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے روننے سے گریز کرے گا۔